صبح اٹھتے ہی یہ دولت والی تسبیح پڑھ لیجئے، یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب حلال رزق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، آپ کو انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کے بعد کبھی پوری زندگی میں کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ صبح اٹھتے ہی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام انشاءاللہ الکریم جب آپ یہ عمل کریں گے، چند منٹوں کے بعد اپنی آنکھوں کے ساتھ معجزہ دیکھ لینا۔ یہ رزق میں اتنی خیر و برکت کے لیے اتنا پاورفل، اتنا طاقتور عمل ہے کہ جو کوئی بھی اس کو، جو بھی بندہ، جو بھی بندی، جو بھی میری بہن بھائی تکلیف میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، رزق کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، صرف آپ نے اس عمل کو کر لینا، اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ۔ جو بندہ بھی اس کو صدقے دل کے ساتھ وظیفہ ابھی شروع ہی کرتا ہے تو اس کو اسی وظیفے کے دوران ہی آپ کو جو ہے نا نظر آ جائے گا کہ میرے حالات بدل رہے ہیں، میری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، میری اللہ پاک مصیبتوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ انشاءاللہ الکریم جب کرو گے اسی وقت زندگی بدلے گی، اسی وقت مقدر سنوریں گے اور رزق کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ماہ شعبان المعظم بہت ہی بابرکت مہینہ، اتنا بابرکت، اس کی ہر ایک گھڑی رحمت سے بھری ہے اور ہم اس کو غفلت میں گزار رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نیکیوں میں گزاریں۔ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے ہم اس کو گزارنا پسند نہیں کرتے۔ درود پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا بھی صدقہ خیرات ہو سکتا ہے، آپ کی جتنی بھی توفیق ہے اس کے مطابق آپ صدقہ و خیرات کریں۔ لیکن آپ جب اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، اللہ کی راہ پر کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کریں۔ 5 10 جتنے بھی آپ کی حیثیت ہو اتنے آپ اللہ کی راستے میں جب خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، رزق میں بے شمار برکت عطا فرما دیں گے۔ جب آپ کسی کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ اس بابرکت گھڑیوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، رزق کی برکت کے لیے دعا مانگیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ جو بھی پریشانی ہے، آپ اپنی زندگی کو پریشانیوں میں، لچاکیوں میں گزار رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ آ کر تو دیکھو۔ اللہ کی بارگاہ میں سے جو بندہ سچے دل سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی نہیں موڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہم سے محبت فرماتا ہے، لیکن ہم جو ہیں، ہم غیروں کی طرح جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام بگڑے کام بنا دیتا ہے، تمام مصیبتیں اس کی اللہ پاک ختم فرما دیتا ہے، اس کی جتنی بھی زندگی کی مشکلات ہوتی ہیں اللہ پاک ختم فرما دیتا ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ آج آپ کو جو عمل بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ عمل مجرب ہے، خاص ہے، آپ کی انشاءاللہ الکریم زندگی بدل جائے گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ جس طریقے سے بتاؤں اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جب آپ نماز فجر کے لیے اٹھیں تو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ نماز فجر کے لیے اٹھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سچے دل کے ساتھ جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کا ذہن میں تصور رکھ لینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود پاک اول آخر صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف ایک مرتبہ، کیونکہ پھر آپ نے فجر بھی پڑھنی ہے، آپ کی فجر نہ نکل جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں
تو کوئی بھی آپ نے عمل اور نہیں کرنا ہے، صرف 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، صدق کے دل کے ساتھ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف ایک تسبیح 100 مرتبہ۔ اتنی آسان کہ آپ جب پڑھ کے اس کو مسجد میں آپ نماز پڑھ کر آئیں گے، اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اتنی پاورفل تسبیح آپ کو بتا رہی ہے۔ اس تسبیح سے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے۔ لاکھوں لوگ اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سے کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس تسبیح کا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ روزانہ جب نماز فجر کو پڑھنے جائیں تو اس کے پہلے اس تسبیح کو لازمی پڑھ کر جائیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی زندگی کے تمام دکھ تکلیفوں کو ختم فرما دے گا، تمام حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔